آیت نمبر 88۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ منکرین قرآن سے بات کرنے کا انداز، طریق مناظرہ۔ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرما دیجئے اگر تم جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لائیں، لا یاتون بمثلہ، تو اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان کے بعض کے مددگار بن جائیں۔ عرب کے لوگ اپنی جگہ فصیح، بلیغ، بڑے کمال کے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ کوثر لکھ کے بیت اللہ پہ لٹکا دی جائے۔ لٹکا دی گئی۔ ایک شاعر آیا، بہت بڑا شاعر تھا زمانہ جاہلیت کا۔ یوں دیکھا، دیکھتے دیکھتے فی البدی، یعنی کہ پہلے تیار کر رکھے تھے، فی البدی اس نے 200 اشعار پڑھے، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیسا شاعر ہوں، لیکن جیسی اس صورت میں فصاحت اور بلاغت اور عمدگی ہے، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ قرآن پاک۔ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ یہ قرآن نہ ہو، اور قرآن لے آئیں، بغیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن ہونا چاہیے۔ اس میں تو ہمارے بتوں کی تردید ہے، ہمارے سارے راز کھولے جاتے ہیں۔ کبھی مطالبہ کرتے کہ ایک دم اتر جانا چاہیے جیسے تورات اتری تھی۔ خیال یہ تھا کہ پڑھ لیں گے، جو کچھ اس چیز میں ہیں اسے ہٹ کر کوئی دو چلائیں گے۔ وہ تو جو واقعہ پیش آتا اللہ تعالیٰ اتار دیتے، حضور کو بچا لیتے۔ طرح طرح کی باتیں جب کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا تم اس جیسا قرآن لے آؤ۔ اگر تم فصیح بلیغ ہو تو اس جیسا قرآن اور پیش کرو۔ نہ کر سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ چلو 10 آیتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ نہ لا سکے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، چلو ایک سورت لے آؤ۔ فاتوا بسورۃ، اس پر جو تنوین ہے 2 زیریں ہیں، یہ تنوین تقلیل کی ہے کہ چھوٹی صورت لے آؤ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس جیسی 3 آیات والی لے آؤ، کم سے کم 3 آیات۔ تو ایسی کوئی صورت لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کرنا چاہیں گے ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن کی مثل قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، ہر اعتبار سے، جامع ہونے کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے،
عمدگی اور سنجیدگی کے اعتبار سے ایسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ کلام بشر کا تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی مثل کوئی لا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا، فرما دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن کے مثل لے آئیں، نہیں لا سکتے۔ لا یاتون بمثلہ، تو اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو ایمان اور عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کا کلام بے مثل ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ بعض کے مددگار اور معاون بھی بن جائیں۔ کیا خیال ہے؟ جب ہر طرح کے جملے کسنے کو تیار تھے، لڑنے مرنے کو تیار تھے، تو اس کی مثال لا سکتے تو ضرور لے آتے، ضرور لے آتے۔ ایک مرتبہ بے وقوفی ظاہر ہوئی کعب ابن اشرف سے، یہودی تھا، بڑا شاعر بھی تھا، کہنے لگا میں کوئی بناتا ہوں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، سورت ہے، تو کہنے لگا کہ میں نے کچھ جملے بنائے ہیں، جو جملے بنائے اس میں سب کی ناک کٹوا دی۔ کیا بنائے؟ کہنے لگا وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کے مقابلے میں کہ آسمان برجوں والا ہے، اس کے مقابلے میں بنایا کہ عورتیں ننگیج والی ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں جتوں دی کھوتی اتھے جا کھلوتی، جس مزاج کا بدبخت تھا وہی چیز بنائی، 1 نمبر کا زانی تھا، تو وہی کچھ ہی نکلنا تھا اس بدبخت سے، اور کیا نکلنا تھا؟ تو سب نے کہا تو نے تو ہمارا الٹا مکالا کروا دیا، یہ بنائی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر ایک کی مثال، ہر چیز کی مثالیں اللہ نے بیان کر دی، مچھر تک کی مثال بیان کی، مکڑی کی مثال بیان کر دی، کئی طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھنا، قرآن پاک کا مطالعہ، جو قصص، واقعات، مثالیں، ان کو کوئی پڑھ سکتا، لیکن قرآن پاک کا وہ حصہ جو قانون کا حصہ ہے، احکامات کا حصہ ہے، وہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں۔ ہر آدمی پڑھے گا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو رب کا بنایا ہوا قانون ہر آدمی کیسے سمجھے؟ تو قانون کا حصہ قانون دانوں سے پڑھا جائے، پھر سمجھ آئے گا، جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ایک ایک حرف کے سمجھنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے قرآن پاک کو 300 دفعہ اول سے آخر تک پڑھا کہ کس آیت سے یہ مسئلہ نکلے گا، اتنا محنتیں کی۔ فابا اکثر الناس، انکار کیا اکثر لوگوں نے، الا کفورا، مگر کفر ہی کیا، نافرمانی ہی کی۔ تو جب یہ سوالات کا جواب قرآن کی مثل نہ لا سکے تو پھر حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ مشرکین آئے، کہنے لگا مشرکین کا گروپ کہ تم ہمارے پاس آئے ہو،
ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ گئے، جو مسلمان ہو گیا وہ ہمارا نہیں رہا، آپس میں ہماری منافقتیں پیدا ہو گئیں، طرح طرح کے معاملات پیدا ہو گئے۔ آپ اگر چاہتے ہیں مال تو ہم آپ کو سارے اکٹھا کر کے مال دے دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں رشتہ تو من چاہی بچی آپ کو دے دیں گے، بیوی بنا دیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں عہدہ آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر تو یوں فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں پہ چاند رکھ دو، تب بھی نہیں مانو۔ فرمایا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ جی آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے، کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں تیرے پاس۔ افسوس سے جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایمان چھیننے کی یہ دو شکلیں بنائی جا رہی، زن اور زر کے ذریعے سے ایمان چھینا جا رہا ہے۔ جتنا لوگ مرزائیت کی طرف جا رہے ہیں ان دو پیچھوں کے جا رہے ہیں، عورتیں پیش کر دیتے ہیں، وہ بدبخت مرزائی بن جاتا ہے، یا باہر کا ویزا دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مرزائی بن گیا، عیسائی بن گیا۔ یاد رکھو سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان دے بیٹھے نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، اس سے کتا اور گدھا بھی بہتر ہے۔ یہ کس درجے کا انسان ہے؟ ایمان بچاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ لے لو، جب یہ نہ مانے تو اب مطالبات بے تکے بے جا، ہم تو تجھے ہرگز نہیں مانیں گے، ہاں یہ بات ہے کہ یہاں چشمے چلنے چاہیے، زمزم کا چشمہ تھا اور تو نہیں تھا۔ یا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بی بی زبیدہ کو، اس نے کئی چشمے اکٹھے کر کے عراق سے مکہ مکرمہ تک نہر بنوائی، جس میں پانی جاری کیا۔ بی بی زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی نیک خاتون تھی، انہیں بہت زبردست کارنامہ انجام دیا، بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو کہنے لگے کہ یہاں پانی کی قلت ہے تو یہاں چشمے ہو جانے چاہیے، چشمے بہتے رہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ تو غریب ہے نا تو تیرے پاس ایک باغ ہونا چاہیے، اس میں کھجوریں بھی ہوں، انگور بھی ہوں، درمیان میں نہریں چلتی ہوں، مطلب ہے کہ چودھری تو نظر آئے نا، تو پھر تو بات بنے، پھر تو کام بنے کہ جی ٹھیک ہے۔ یا یہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جا جو ہمارے اوپر آسمان گرواتا ہے گرا دے، آسمان گرواتا ہے گرا دے ہمارے اوپر، جیسے تیرا خیال ہے کہ جی عذاب آ جائے گا، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، کروا دے۔ اب بھی یہی زبان ماری جاتی ہے، جا مولوی جو قد کرواتا ہے کرا لے، تو جنت میں چلا جائے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ ہر مسلمان کی بخشش کرے۔ یہ دعوے غلط ہیں۔ یا یہ کر لو کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، آ کر کہیں کہ یہ میرا نبی ہے، اس کو مان۔ انفن فی الماء و استن فی السماء، اسرے کی الیادن ذات دی کلی چٹے مارے شتیریں کو، شکل دیکھیں عقل دیکھیں کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے آ کے کہیں کہ جی یہ ہمارا نبی ہے محمد۔ استغفر اللہ العظیم۔ یا پھر ٹھیک ہے تیرے پاس مکان سونے کا ہونا چاہیے،
پتہ چلے نا کہ اتنا بڑا مالدار آدمی ہے، پھر ٹھیک ہے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ عبداللہ ابن ابی امیہ وہ کہنے لگا کہ پھر ایسا کرو، ہمارے سامنے یوں چڑھو، آسمان پہ چڑھتے چلے جاؤ، وہاں آسمان پر جب جاؤ گے نا، وہاں سے ہمارے پاس یہ اترتا چڑھتا پھر بھی نہیں مانے گا، وہاں سے کتاب لے آؤ ہاتھوں میں، وہ آ کے ہمیں دکھاؤ کہ یہ دیکھو ابھی میں یہ لے آیا ہوں، پھر ہم غور کریں گے۔ دیکھیں، جو ماننے والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے جس طرح کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے، مشت نمونہ بخروارے، کہ ایک مٹھی پوری بوریا کا نمونہ ہوا کرتی ہے، اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ماننے والے کے لیے اتنا کافی تھا۔ یہ قرآن پاک اللہ کا بھیجا ہوا حضور علیہ السلام کے پاس معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا، اس کی مثل نہیں لا سکے، نہیں مانا۔ مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا، کنکریاں بولیں، بدبختی سے نہیں مانا۔ بے شمار حضور علیہ السلام کے معجزات سامنے آئے، لیکن بدقسمتی سے نہیں مانا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، معجزہ حق ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے نبی ظاہر کر دے۔ کرامت حق ہے، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے کرامتیں دکھاتا پھر۔ جب اللہ چاہتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ کنکریاں تو حضور علیہ السلام نے مٹی تو پھینکی، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے پھینکی۔ ویسے بھی عقل سے سوچا جائے، 100 آدمی کھڑا ہو، ایک مٹھی مٹی کی بھریں اور یوں ڈالیں تو 1-2 جو سامنے ہیں ان کے منہ میں جائے گی بس۔ 100 آدمی کھڑا ہے، ہر ایک کی آنکھوں میں چلا جانا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ سارے کے سارے کافر آنکھیں ملتے رہ گئے جتنے بھی کھڑے، اور مارے ڈنڈا پتھر پر تو ایک جگہ ہی لگے گا، تو 4 کونوں میں 4 طرفیں 12 چشمے نکل پڑنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مارا ڈنڈا یوں پانی پر، چلو ایک جگہ لگا ہوگا نا، تو 12 راستے بن گئے، اور راستہ بھی یہ نہیں کہ 2-4 آدمی نے گزرنا تھا، لاکھوں نے گزرنا تھا۔ اب یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ جب چاہتے ہیں یوں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہنے لگے، مطالبات کیے، وقالو کہنے لگے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تجھ پر، حتیٰ کہ بہہ پڑیں ہمارے لیے زمین سے چشمے، یا ہو تیرے لیے ایک باغ کھجوروں سے، انگوروں سے، اور بہتی ہوں نہریں ان کے درمیان میں بہنا، یا اوتس کے تسما، گرا دے آسمان سے جیسا کہ تیرا خیال ہے ہمارے اوپر ٹکڑے کر کر کے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تباہی پھر گئی۔ یا آئے اللہ اور اس کے فرشتے قبیلہ سامنے سامنے آ جائیں، یہ آ کے بات کر، او یکون لکا، یا ہو تیرے لیے ایک مکان من زخرفن، سونے سے، سنہری مکان۔ یعنی غریب کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ جب سے انگریز آیا اس وقت سے لے کے آج تک، پہلے تو جو تھا خوب تھا، اس وقت سے لے کر آج تک ملا کو، مولوی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس کا ہاتھ ہمیشہ یوں ہونا چاہیے۔ فقیر ہے، غریب ہے، چودھری مولوی ہے تو اس کو مولوی کہنے کو تیار نہیں ہو تو چودھری کہتے۔ اوتر کا فی السما، یا چڑھے تو آسمان میں، وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ،
لرقیہ کا ہرگز نہیں مانیں گے تیرے چڑھنے کو حتیٰ کہ اترے ہمارے اوپر ایک کتاب لے کر جس کو ہم پڑھیں، اس میں قصی ابن کلاب کا ذکر بھی ہو، وہ زندہ ہو جائے۔ قول فرما دیجئے۔ اب اللہ نے فرمایا تم اپنا اختیار بتا دو کہ میرا اختیار کیا ہے۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حال کن تو نہیں ہوں میں الا بشر الرسول، مگر بشر رسول، بشر کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔